إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم سامعین، جمع پیارے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بلندی و بزرگی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا ایک تنہا خالق و مالک، رازق و مشفق، مربی، پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی ہم جتنی بھی تعریف بیان کریں کم ہے۔ اگر ہم اس اللہ کی تعریف کے لیے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لیں گے، دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیں گے، زمین اور آسمان کو ورق بنا لیں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس اللہ تعالیٰ کی مکمل تعریف کبھی بیان نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد انیت لا محدود درود و سلام کے پھول نچاور ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، بالخصوص عموماً سید الانبیاء، سید المرسلین، آمینہ کے لال، خدیجہ کے شوہر، فاطمہ کے ابو، عائشہ کے سرتاج جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج ہم سبھی لوگ یہاں پر خطبہ جمعہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری زبان سے حق بات نکالے اور آپ تمام حضرات کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا باپ بنایا ہے۔ اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہے، لیکن وہ کئی اعتبارات سے ایک
دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، چنانچہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور کم ہی کوئی شخص دوسرے سے ملتا جلتا ہے، کوئی سفید گورے رنگ کا اور کوئی کالے سیاہ رنگ کا، کوئی چھوٹے قد والا اور کوئی بڑے قد والا، اسی طرح وہ سب اپنے معاشی حالات کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کوئی مالدار اور کوئی غریب، کوئی بخیل اور کوئی سخی، کوئی ہر حال میں شکر گزار اور کوئی ہر حال میں حریص و لالچی، اسی طرح وہ ایمان و عمل کے اعتبار سے بھی الگ الگ نظریات کے حامل ہوتے ہیں، کوئی مومن اور کوئی کافر، کوئی نیک و پارسا اور کوئی فاسق و فاجر، کوئی با کردار اور با اخلاق اور کوئی بد کردار اور بد اخلاق، لیکن یہ سب کے سب اپنے احوال میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں، اور وہ ہے خوشحال زندگی کی تمنا اور آرزو۔ چنانچہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ اس بات کے متمنی ہیں نظر آتے ہیں کہ انہیں دنیا میں خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے، اور سب کے سب لوگ باوقار اور پرسکون زندگی کے حصول کے لیے دن و رات جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا کہ سب کا ہدف تو ایک ہی ہے، البتہ مسائل و اسباب مختلف ہیں۔ جیسے کہ ایک تاجر جو دن بھر اپنے کاروبار کو وسیع کرنے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں اور توانائیاں کھپا دیتا ہے، اور اسی طرح ایک مزدور جو صبح سے لے کر شام تک پسینے میں ڈوب کر محنت و مزدوری کرتا ہے، دونوں خوشحال اور خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے کوشاں ہوئے ہیں۔ اور ایک عبادت گزار بندہ جو اللہ تعالیٰ کے فرائض و احبابات کو پابندی سے ادا کرتا ہے اور نوافل میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور اسی طرح فاسق و فاجر انسان جو دن رات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، دونوں ہی ایسی زندگی کے متمنی ہوتے ہیں جس میں کوئی پریشانی اور کوئی دکھ نہ ہو۔ اسی طرح تمام لوگ بھی خوشحالی کو حاصل کرنے کی تمنا لیے تک وہ دو میں مصروف رہتے ہیں، کوئی کسی طرح، لیکن سوال یہ ہے کہ خوشحالی کس چیز سے نصیب ہوگی، اور آخر وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر ہم خوشحال زندگی اور خوشگوار زندگی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ برادران اسلام، ہم یہی سوال ایک دوسرے انداز سے بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح ہے کہ اس دور میں تقریباً ہر انسان پریشان حال اور سرگردہ نظر آتا ہے۔ کسی کو روزگاری کی پریشانی، کسی کو مالی و کاروباری مشکلات کا سامنا، کسی پر قرضوں کا بوجھ، کسی کو جسمانی بیماریاں چین اور سکھ سے سونے نہیں دیتے، کسی کو خاندانی لڑائی جھگڑے بے قرار کیے ہوئے ہیں، کسی کو بیوی بچوں کی نافرمانی کا صدمہ، کسی کو دشمن کے خوف کا، کسی کو احباب و اقربا کی جدائی کا دکھ۔ الغرض یہ کہ تقریباً ہر کسی شخص کو پریشانی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص ان دکھوں، صدموں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ حقیقی وسائل و اسباب کون سے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے دنیا کی مختلف آزمائشوں سے نجات مل سکتی ہے؟ آپ میں سے ہر شخص یقیناً یہ چاہتا ہوگا کہ اسے ان دونوں سوالات کے جوابات معلوم ہو جائے تاکہ وہ ایک خوشحال و باوقار زندگی حاصل کر سکے اور دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکے۔ تو آئیے ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں ان سوالوں کے جوابات معلوم کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ایک کامیابی اور خوشحال زندگی کے حصول اور پریشانیوں و آزمائشوں سے نجات حاصل کرنے کے چند اصول ذکر کریں گے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ضرور بالضرور ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو لیجئے وہ اصول سماعت فرما لیجئے۔ پہلا اصول ہے ایمان و عمل۔ خوشگوار زندگی کا پہلا اصول ایمان و عمل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطی کا ایمان والا ہو، تو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اور فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے شخص کو بہت ہی خوشگوار اور کامیاب زندگی اور خوشحالی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، جس میں دو شرطیں پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ وہ مومن ہو، اور دوسری یہ کہ وہ عمل صالح کرنے والا، با کردار اور با اخلاق
اخلاق ہو، اور اگر ہم ان دونوں شرطوں کو پورا کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں خوشگوار زندگی نصیب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہمیں بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام انسانوں کی خیر و بھلائی ایمان و عمل صالح میں ہی ہے۔ اگر انسان سچا مومن ہو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو اور ساتھ ساتھ با عمل، با کردار اور با اخلاق بھی ہو، اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہو، 5 نمازوں کا پابند ہو، زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہو، روزے بلا شرعی عذر نہ چھوڑتا ہو، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہو، لین دین کے معاملات میں سچا اور وعدہ پورا کرنے والا ہو، بددیانتی، دھوکہ اور فراڈ سے اجتناب کرتا ہو، اور حلال ذرائع سے پیسے کماتا ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے ہر قسم کی خیر و بھلائی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اور اجر و ثواب تو الگ ہی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان فاسق، فاجر، بد کردار اور بد اخلاق ہو، نہ نمازوں کا پابند ہو، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو، نہ رمضان کے روزے رکھتا ہو یا رمضان کے روزے مرضی کے مطابق رکھتا ہو، اور طاقت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، والدین اور قرابت داروں سے بدسلوکی کرتا ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق مارتا ہو، لین دین میں جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دہی کرتا ہے، اور بددیانتی سے کام لیتا ہے اور حرام ورائے سے کماتا ہے، تو ایسے انسان کے متعلق ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اسے لاکھ کوشش کے باوجود بھی خوشگوار زندگی نصیب نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا تو وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال رہے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور روز قیامت اسے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ پوچھے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا، اور اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ جو شخص میرے دین سے منہ موڑے گا اور میرے احکامات کی پرواہ نہیں کرے گا، میں دنیا میں اس کی زندگی تنگ حال بنا دوں گا اور اسے خوشحال زندگی سے محروم کر دوں گا۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں خوب دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تمہارے پاس میرے احکام آئے، اہل علم نے تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو تمہارے سامنے پیش کیا گیا، لیکن تم نے ان سب کو پس پش ڈال کر منمانی کی، اور جو تمہارے جی میں آیا تم نے کیا، اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا، اور آج تمہاری کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اگر ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ایک باوقار اور خوشحال زندگی نصیب ہو، تو ہمیں دین الہی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور من مانی کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اللہ کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ بنائیں، صرف اسی کو پکاریں، صرف اسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھیں، صرف اسی کو داتا، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا اور غوث اعظم تصور کریں۔ اگر ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو وہ یقیناً ہمیں پاکیزہ اور خوشگوار زندگی نصیب کرے گا، ورنہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جاتے ہیں اور غیر اللہ کے اوپر نیاز چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کو داتا، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم تصور کرتے ہیں، ان کے ہاتھ
سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرا ہو، پھر پرندے اسے فضا میں ہی اچک لیں یا تیز ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دے۔ یعنی مشرک کا انجام سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے تو گویا ہم نے اللہ کی اطاعت کی، اس سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا تو یقیناً وہ ہمیں خوشحال اور باوقار زندگی نصیب کرے گا۔ اور اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑ کر دین میں ایجاد کردہ نئے امور بدعات پر عمل کریں گے تو دنیا میں نعوذ باللہ ہم پر آزمائشیں ٹوٹ پڑیں گی، اور قیامت کے روز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی سے دوچار ہونا پڑے گا والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لہذا جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی ہے، وہ اپنے فعل سے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ان پر کوئی آزمائش یا اللہ کا دردناک عذاب آ جائے۔ برادران اسلام، کامیابی اور خوشگوار زندگی کا جو پہلا اصول ہم نے ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہی ہم ایک کامیابی زندگی نصیب ہو سکتی ہے، اور ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عقید توحید پر قائم رہیں، اور ایمان بالرسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی بسر کریں۔ اسی طرح ہمیں دنیا کے دکھوں اور صدموں سے چھٹکارا ملے گا اور ہماری زندگی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ دوسرا اصول نماز۔ کامیابی اور خوشحالی زندگی کا دوسرا اصول نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تب وہ جو چاہے اسے طلب کر سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو جب تم پر کوئی مشکل اور پریشانی آ جائے تو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ وہ ہر قسم کی مشکل اور پریشانی کے ازالے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے اس سے مدد طلب کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والے بندے مومن کی مدد فرماتا ہے اور اسے تمام مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ گویا نماز دکھوں صدموں کا امداد ہے۔ نماز عطا کرنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ایک عبرتناک قصہ آئیے سنتے ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا کہ ایک فقیر آدمی اپنے کھچر پر لوگوں کو سوار کر کے دمشق سے زیدانی پہنچتا تھا اور اس پر کرایہ وصول کرتا تھا۔ اس نے اپنا ایک قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک شخص سوار ہوا اور وہ راستے میں مجھ سے کہنے لگا یہ راستہ چھوڑ دو اور اس راستے پر چلو کیونکہ اس سے ہم اپنی منزل مقصود تک جلدی پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں وہ راستہ نہیں جانتا اور یہی راستہ زیادہ قریب ہے۔ اس نے کہا
وہ زیادہ قریب ہے اور تمہیں اسی سے جانا ہوگا۔ چنانچہ ہم اسی راستے پر چل پڑے۔ آگے جا کر دیکھا تو ایک دشوار گزار راستہ آ گیا جو ایک گہری وادی میں تھا اور وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہاں رک جاؤ۔ میں رک گیا۔ وہ نیچے اترا اور چھری سے مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ میں بھاگ کھڑا ہوا، میں آگے آگے اور وہ میرے پیچھے پیچھے۔ آخرکار میں نے اسے اللہ کی قسم دے کر کہا بغلہ اور اس پر لدا ہوا میرا سامان تم لے لو اور میری جان بخش دو۔ اس نے کہا وہ تو میرا ہی ہے، میں تمہیں قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا اور قتل کی سزا یاد دلائی، لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی۔ چنانچہ میں نے اس کے سامنے رک کر کہا مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جلدی پڑھ لو۔ میں نے قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کر دی، لیکن میں اس قدر خوف زدہ تھا کہ میری زبان پر قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں آ رہا تھا، اور ادھر بار بار وہ کہہ رہا تھا اپنی نماز کو جلدی ختم کر لو، اپنی نماز کو جلدی ختم کر لو۔ میں انتہائی حیران و پریشان تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر قرآن مجید کی یہ آیات جاری کر دی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد سنتا ہے، جب وہ اسے پکارے تو اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر میں نے اچانک دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے وادی کے منہ سے نمودوار ہو رہا ہے۔ اس نے آتے ہی وہ نیزہ اس شخص کو مارا جو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھا۔ نیزہ اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور وہ مر گیا۔ میں نے گھڑ سوار کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے اس نے بیچا ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر میں نے اپنے بغل پکڑا اور اپنا ساز و سامان اٹھا کر سلامتی سے واپس لوٹ آیا۔ یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مومن جب نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے اور مشکل کے وقت اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یاد رہے کہ نمازوں میں سب سے پہلے فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے جو کہ دین کا ستون ہے۔ اس کے بعد سنت اور نفل نماز، خصوصاً فرائض سے ما قبل اور ما بعد سنتیں، اور پھر تہجد کی نماز تہجد کے دیگر فوائد کے علاوہ اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد گزار کو جسمانی بیماریوں سے شفا یاب کر دیتا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو علاج کر کے تھک چکے ہیں انہیں یہ نبوی علاج ضرور کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بقیام اللیل، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کی طبیعت میں پریشانیوں، دکھوں اور صدموں کی وجہ سے تلدد آ جائے اور آپ سخت بے چین ہو تو وضو کر کے بارگاہ الہی میں آئیں اور ہاتھ باندھ کر اس سے مناجات شروع کر دیں۔ پھر بادشاہوں کے بادشاہ اور رحمان و رحیم ذات کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کریں۔ اس کے بعد اس سے مشکلات کے ازالے کا سوال کریں۔ یقیناً آپ کی بے چینی ختم ہو جائے گی، سکون و اطمینان نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال بنا دے گا۔ تیسرا اصول تقویٰ ہے۔ خوشحال زندگی کا تیسرا اصول تقویٰ ہے۔ تقویٰ دنیا کے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے ایک نسخے کی میاں ہے جو بے روزگاری، غربت اور قرضوں کی وجہ سے انتہائی پریشان حال اور سرگراں رہتے ہیں۔ تقویٰ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف کھانا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کام سے روک دے، اور جب کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے اور تمام حرام کاموں سے اجتناب کرنے لگ جاتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے اور اسے مشکلات سے دور کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ نیز فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
نافرمانی سے بچتے ہوئے ہم آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے تم پر کھول دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھولتے تھے۔ ان تمام آیات میں خوشحالی اور کامیاب زندگی کے حصول کے لیے ایک عظیم اصول متعین کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے اجتناب کرنا، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے مومن کے لیے ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے، اور اوپر نیچے سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس اصول کی روشنی میں ہم اپنی حالت کا جائزہ لے لیں۔ ایک طرف تو ہم خوشحال اور کامیاب زندگی کی تمنا رکھتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہتے ہیں، مثلا نمازوں میں سستی اور غفلت، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، سودی لین دین، والدین اور قرابت داروں سے بدسلوکی، فلم بینی اور گانا سننا وغیرہ۔ بھلا بتلائیے کیا ایسی حالات میں خوشحالی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے، اور کیا اس طرح پریشانیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ نافرمانیوں کی موجودگی میں خوشحالی کا نصیب ہونا تو دور کی بات ہے، موجودہ نعمتیں بھی چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی واضح دلیل حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت کی ہر نعمت و آسائش سے لطف اندوز ہونے کا حکم دیا اور اجازت دی، محض ایک چیز سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، لیکن شیطان کے ولگلانے سے جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کی ساری نعمتیں چھین لی اور انہیں زمین پر اتار دیا، اور ان کی ایک غلطی کی وجہ سے جنت کی ساری نعمتیں ان سے محروم رہ گئی۔ تو آج جب کہ ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور پھر بھی خوشحالی کے متمنی ہوتے ہیں، یہ یقینی طور پر ہماری خام و خیالی اور غلط فہمی ہے۔ اگر ہم واقعتاً ایک خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے قطعی اجتناب کرنا ہوگا۔ اسی طرح ابلیس کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، لیکن اس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ یہ صرف ایک سجدہ چھوڑنے کی سزا تھی، اور آج بہت سارے مسلمان کئی سجدے چھوڑ دیتے ہیں، 5 وقت کی فرض نمازوں میں منمانی کرتے ہیں، تو کیا اس طرح ان کی زندگی کامرانیوں سے ہمکنار ہو سکے گی؟ اس خیال است و محال وسط بلکہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ کئی برائیوں کو برائیاں ہی تصور نہیں کرتے اور بلا خوف و تردد ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سنجیدگی سے اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم خود اپنی اصلاح کریں گے تو اپنا دامن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے گا اور ہمیں خوشحال زندگی نصیب فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم ورب حليم۔